بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد علیہ وسلم. 1433 ہجری کے الوداع عشرے کی چھٹی تقریر آپ حضرات قصر مسیب رضویہ سوسائٹی کراچی میں سماعت فرما فرمانے رسول کے موضوع پر ہم گفتگو کریں. تفصیل سے پتہ آپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ نیٹ پر پورے ورلڈ میں سن رہے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ مجلس کہاں ہوئی. فرمان رسول 5 تقریریں آپ سماعت فرما چکے. جتنے بھی فرمان ہیں سرکار کے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کو گنا جائے اور گننے کے بعد یہ دیکھا جائے کس موضوع پر کتنے فرمان ہیں. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ فرمان سر فہرست کون سے ہیں. تو معلوم ہوگا کہ پورے دین کے بارے میں سارے فرمان ایک طرف اور اس سے کہیں زیادہ وہ فرمان ہیں جو آپ نے اپنے اہل بیت کے لیے کہا. تمام جتنے بھی دنیا میں ایسے اسکالر ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، عیسائی ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جب بھی پیغمبر کی لائف پر کتاب لکھتے تو سر فہرست یہ بات لکھتے کہ اپنی پوری حیات میں مسلمانوں کے اس نبی نے اپنے خاندان کے بارے میں اصرار کیا. کسی نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. امت سے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں طلب کیا تھا، لیکن یہ صرف ذات گرامی ہے سرکار دو عالم کی. جب آپ گنتی کریں گے اور وہ تمام ارشادات جو اہل بیت کے بارے میں ان کی تعداد گن لیں کہ سب سے زیادہ فرمان پیغمبر کے اسی بارے میں، لیکن یہ گنتی ہوگی، یہ موجودہ حدیثوں کی کتابوں سے گنتی ہوگی. اس کا کیا ہوگا کہ ایک ہی فرمان ہزار بار کا، اس کا کیا ہوگا؟ پھر وہ سارے مقامات لکھیے کہ ایک ہی فرمان مدینے میں بھی کہہ رہے ہیں، جنگ کے درمیان بھی بیان ہو رہا ہے اور آخری لمحات میں بھی بیان ہو رہا ہے. بلکہ بعض فرمان وہ ہیں کہ جو دن میں 5 بار دہرائے گئے. فرمان ایک ہی ہے، فرمان ایک ہی، لیکن ہر نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے سارے نمازیوں کو لے کر
ایک دروازے پہ جاتے تھے، وہاں رکتے تھے اور پھر سب کو مخاطب کرتے تھے، یہ گھر، یہ دروازہ، یہ میری بیٹی کے گھر کا دروازہ، تم سب خیال رکھنا۔ دن بھر رٹایا، یاد کرایا، تو کوئی تو پوچھتا کہ سرکار اتنا اصرار کیوں ہے، 5 بار آپ ایک ہی بات کیوں دن میں کہتے ہیں؟ پوچھا تو کسی نے نہیں، یہ بات تو کسی نے نہیں پوچھی، پوچھیں گے کیسے؟ سب کچھ تو مانا ہے، جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ایسی کوئی روایت ہم کو ملی نہیں، کوئی ڈھونڈے تو شاید کہیں لنگڑی لوڑی مل جائے، ہاں، لیکن ملے گی وہ بھی نہیں ملے، ناقص بھی نہیں ملے گی، کہ جس میں امت کے کسی آدمی نے اہل بیت کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں کسی فرمان پر سوال کیا کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں، تو اس منظر میں امت کتنی مسکین نظر آتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ان سے زیادہ معصوم قوم کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ سر جھکا ہوا ہے، فرمان پہ سر جھکا، کوئی نہیں کہتا کہ کیوں آپ یہ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو بھیجا گیا ہے دین پھیلانے کے لیے، آپ اپنے خاندان کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سوال نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ انہیں پتا تھا دین کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، کوئی روایت ڈھونڈ کے نکالے کہ آپ کی ہر حدیث یہ علی پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ علی پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیسے کرتے سوال کیوں کرتے؟ فضائل مسلسل علی کے سنتے تھے، سوال کیوں کرتے؟ پھر کیوں کرتے سوال؟ کوئی وجہ ہوگی نا، اگر اعتراض تھا کوئی، بعد میں جو نظر آیا وہ پہلے کیوں نہ نظر آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ پتہ لگا لے، پھر آگے بڑھے۔ کہ کسی نے اٹھ کے یہ کہا کہ انہیں ہر فضیلت آپ علی کی بیان کر دیتے ہیں۔ اگر میں سنانا شروع کروں تو 1000 فضیلتیں تو صرف وہ ہیں جو علی نے خود بیان کی کہ میرے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا۔ وہ 1000 الگ ہیں، وہ 1000 الگ ہیں جو امت راوی بن کے بیان کر رہی ہے، محدث بن رہے ہیں، راوی بن رہے ہیں۔ دعائیں تو علی کو، علی کی وجہ سے محدث بن گئے، راوی بن گئے، تمہارا نام بھی مشہور ہو گیا، رہے گا کتابوں میں۔ تم جو علی کی مدح کی حدیث کے راوی بنے ہو، نام رہے گا۔ لیکن سوال یہ کہ بعد میں کتنی شاخیں نکلیں، شاخوں میں کتنے پھل آئے، پہلے وہ درخت کہاں تھا، وہ شاخسار کہاں تھا؟ کیوں نہیں اعتراض ہوا؟ علی کی ہر فضیلت پر چپ سنتے کیوں رہتے تھے؟ وجہ تو سنیے، وجہ بتا دوں آپ۔ وجہ بتائی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام، وجہ سن لیجیے۔ فرماتی ہیں خطبہ فدق میں، یہ بتاؤ، تم بتاؤ، تم سب بتاؤ
کہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکی تو تمہیں میرے بابا نے بچا لیا، اپنے دامن میں چھپا لیا اور میرے شوہر کو جنگ کی آگ میں بھیج دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی، اس لیے سن لیتے تھے حدیثیں، یہی تو بچا رہا ہے۔ بچانے میں شعبے ہیں، بچانے میں بھی شعبے ہیں، لفظ بچانے پر نہ جانا۔ جان بچا لی نہیں، علی نے پردے ڈال دیے، اچھا ہوا چلے گئے، ہمیں اگر جانا پڑتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں اگر جانا پڑتا تو کیا ہوتا؟ تو اس لیے خوش تھے کہ اس کی فضیلتیں سن رہے ہیں جو ہماری جان بچاتا ہے۔ صرف جان نہیں بچاتا، میدان جنگ میں جان نہیں بچا رہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی نے پوری امت کے ہر آدمی کا انشورنس کر دیا ہے۔ ارے مال بھی تو مل رہا تھا، تو فضائل علی کیوں نہ سنتے اور کیوں ٹوکتے؟ اس لیے کہ یہ جائے گا، لشکر کو شکست دے گا، دشمن کو مارے گا، پھر ہم مال غنیمت پائیں گے۔ ایک طرف بزدلوں کی بزدلی پہ علی پردہ بھی ڈال رہے تھے۔ تو اگر میں یہاں پہ کہوں اللہ کو کہتے ہیں ستار، نہیں کہتے؟ پورا کیا لفظ، پورا لفظ بتائیے۔ ستار العیوب، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ صرف اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ارے بندوں سے کہتا ہے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، مگر علی جیسا جو ہو۔ صحیح نہیں ہے، ابھی دوا کھا رہا ہوں، چوتھی تقریر کر رہا ہوں۔ دائرہ الوداع ہے تو جس کی بھی تقریر ہے منع کیسے کیا جائے، سب کے ہاں الوداع ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع آپ تک پہنچے، ریکارڈ ہو رہا ہے، باہر کے لوگ بھی بیٹھے سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ علی نے کتنا رحم کیا، ستار بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ لیکن سارے نام اللہ کے اٹھا لیجیے، سارے نام اٹھا، اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ نام صرف اللہ کے ہیں یا کسی اور کے بھی ہیں۔ صرف اللہ کے لیے یہ نام ہے یا اوروں کے لیے ہے؟ تو آپ کو پتہ چل جائے۔ کوئی نام لیجئے، اللہ وکیل ہے، کوٹ بھرے پڑے ہیں وکیلوں سے۔ وکیل صاحب جا رہے ہیں، ابھی ایک وکیل صاحب ہاتھ ملا کے گئے مجھ سے، فیصلہ آباد کے وکیل صاحب نے ہاتھ ملایا، تو ان کو بھی کہتے ہیں وکیل صاحب، اللہ کو کہتے ہیں وکیل اور ان کو کہتے ہیں وکیل صاحب۔ کیا احترام، مولانا صاحب نہ جل جلالہ، وکیل، اللہ وکیل ہے، اور یہ وکیل صاحب۔ اللہ کا نام ہے عالم۔ اٹھئے، استقبال کیجئے، عالم صاحب آئے،
کوئی نہیں کہہ رہا یہ آپ اللہ کی صفت کالے کوٹ کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کی صفت عالم ہونا کالے کپڑے والوں کو دے رہے ہیں یا سفید کپڑے والوں کو دے رہے ہیں؟ شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ کر رہے ہیں شرک تو اس میں کون بولے؟ اعتراض کیا کرے گا کوئی؟ اس لیے کہ کر رہے ہیں نا۔ دوبارہ میں نے کہا ہے کہ جو کام اجتماعی ہو اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا، کہ سب ایک ہیں، ہاں یہ غلطی ہوئی تو ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی تو ہے، لیکن کہو نا، نہیں کہیے، چونکہ سب متفق ہیں مت کہیے، ایسا مت کہیے۔ اور اگر ہم کہیں علی وکیل، علی عالم بلکہ عالم، اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت علی کو کیوں دے رہے ہیں؟ شرک ہو جائے گا۔ ساری زندگی شرک کرتے رہے، علی کے معاملے کا شرک فوراً زبان پہ ہو جائے۔ لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام لے لے کے، ارے بڑے رحیم ہے صاحب، بڑے رحم دل ہیں، اچھا اللہ والی صفت آ گئی ان میں، شرک نہیں ہوا، بڑی کرامتیں ان کے پاس، بڑے کریم ہیں، شرک نہیں ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو نام اللہ کا دے رہے ہو جن لوگوں کو، ان میں وہ صفات بھی ہیں؟ یہ تو پتہ لگا وہ وکیل کیوں ہے، وہ عالم کیوں ہے، وہ کریم کیوں ہے، وہ رحیم کیوں ہے۔ تو آپ نے اپنی غرض سے یہ نام بانٹے ہیں، لیے اللہ سے اور بانٹ دیے۔ وکیل مقدمہ لڑے گا، جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی، سینکڑوں مسئلے ہیں، اس لیے اس کی چمچہ گیری کرو، اس کو بڑے بڑے خطاب، عالم، یہ بخشائے گا نا ہم کو، ہمیں دین سمجھا رہا ہے، ناراض ہو گیا تو ہم جہنم میں جائیں گے، خوش کرو، خوش کرو۔ پوری دنیا کو پوری دنیا خوش کر رہی ہے، لیکن علی کی تعریف کر کے رسول کو کوئی خوش نہیں۔ اس منزل پر رکیے اور کہیے جتنے نام اللہ کے ہیں سب علی کو دے دیجئے، میرا ذمہ کتابت چھوڑ دوں گا اگر وہ صفات علی کے ان ناموں میں نہ ملے۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہما صفت موصوف، چونکہ صفت پائی جاتی ہے اس لیے یہی کہا جائے گا، جس کے علم کی تعریف اللہ کرے وہی عالم ہوگا، یعنی علی میں وہ موجود ہے۔ کہتے رہیے کریم، کہتے رہیے، جسے چاہے کریم کہہ دیجئے، جس سے مال مل جائے اسے بھی بڑے کریم ہے، بڑا کرم فرمایا۔ آپ نے اپنی غرض سے تعریف کی، لیکن اگر صفت دیکھنا تو دشمن کی زبان سے سنی۔ عمر ابن عبد بود کی لاش پر اس کی بہن آئی اور کھڑی ہو گئی، اس نے کہا نہیں روؤں گی تجھ کو، حالانکہ بہن بھائی کے جنازے پہ روتی ہے، اس نے کہا اب نہیں روؤں گی، اس لیے کہ جس نے تجھے قتل کیا وہ کریم تھا۔ وہ کریم تھا، کریم تھا، اس لیے کہ جب دشمن کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کی لاش پر سے
سارے اس کے جو تمغے ہیں وہ لوٹ لیے جاتے ہیں. وہ پرانا دستور چلا رہا ہے. ایک فاتح دوسرے فاتح کے تمغے نوچ لیتا ہے. آواز آتی ہے ریڈیو میں تمغہ چھینا گیا. اس کی آواز آتی ہے. کون سمجھے گا؟ کون سمجھا؟ کتنے لوگ سمجھے؟ کتنے لوگ سمجھے؟ آج کل کی کیا بات ہے، پرانی بات کرو. سکندر اعظم کے سامنے گرفتار ہو کے سلوکس آیا. کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے؟ کہا تمہارے ظرف کے مطابق جو سلوک ہوگا دیکھیں گے تمہارا ظرف کیا مجھے نا. تو وہ چھین لیتے تھے. اس زمانے کے تمغے کیا تھے؟ بہادر کی تلوار، بہادر کی زرہ، بہادر کا خود. اس نے کہا تیری تو کوئی چیز نہیں وہ لوٹ کے لے گیا. نہ تیری زرہ لے گیا، نہ تیری تلوار لے گیا، نہ تیرے کپڑے اتارے گئے، نہ تیرا خود لے گیا. کریم تھا، اس لیے تیرا ماتم کیوں کروں؟ اس نے دیکھا نہیں علی، اسے صفات نہیں پتا. اس نے عمل سے جانا. عمل سے صفات کا پتہ چلتا ہے. اچھا، ایک اور دستور تھا کہ لاش کو پامال کرتے تھے، گھوڑے دوڑاتے تھے اور وارثوں کو لاش نہیں ملتی تھی. جو بھی انجام کرے. فاتح 6 ساتھی تھے عمر ابن عبدود کے، 6 بہادر دوست اس کے. انہوں نے کہلوایا علی سے کہو ہم اس کی لاش اٹھا لے جائیں، ہم اس کی لاش لے جائیں، اجازت ہے؟ بھئی جب بہن سے قصیدہ سن لیا تو ہمت پڑی. پھر ہمت پڑی اور کہا کہلوا دو علی سے. تو علی نے جواب دیا. جواب دیکھی، ان سے کہہ دو علی لاشوں کا کاروبار نہیں کرتا. کافر کی لاش میدان سے لے جاؤ. دیکھو اٹھا لے گئے وہ لاش. تو اب آپ بتائیے کہ وہ دشمن جو مدح خان ہیں علی کے، وہ اب کافر رہیں گے؟ پھر وہ کافر نہیں رہے. تو ایمان اور اسلام بھی 2 طرح کا ہے. کچھ کرامتوں سے کلمے پڑھے گئے، کچھ جبریہ پڑھے گئے. صفات کو دیکھ کر آئے. اس دن کے لیے کہا تھا کہ علی کو تم پر ولی بنا کے جا رہا ہوں کہ اس میں تمام وہ صفات موجود ہیں جو حاکم اعلیٰ میں ہیں. یہی کر سکتا ہے. کیوں؟ آپ کے بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں ضمیر اختر. کبھی کوئی جملہ ایسا کہا ہی نہیں جس کی دلیل پہلے سے موجود نہ ہو. جملہ تو یوں ہی منہ سے نکل جاتا ہے، منہ سے نکل جاتا ہے. لیکن جب جملہ کہہ چکتا ہوں تو ذہن دوڑاتا ہوں دلیل ہے. کشنا چھوڑ دیں تو پھر کیوں آیت میں کہا گیا اللہ ولی، محمد ولی، علی ولی؟
یا یہ ہے کہ ایک ولی بہت بڑا، اس سے چھوٹا ایک ولی، پھر اس کے بھی چھوٹا ولی، کچھ میں کروڑوں صفات، کسی میں لاکھوں، کسی میں ہزاروں. ارے جیسا ولی وہ ویسا ولی یہ، جیسا ولی یہ ویسا ولی وہ. نہیں ہے. جو ولایت اللہ ہے وہی ولایت محمد ہے، جو ولایت محمد ہے وہی ولایت علی ہے. ولایت کوئی عقیدہ نہیں ہے، کائنات پہ جس کا کنٹرول ہوتا ہے اسے ولی کہتے ہیں. کہا تھا مجھے دکھا اس دنیا کو کمانڈ کیسے کر رہا ہے تو، یہ پورا نظام کارخانہ قدرت چل کس طرح رہا ہے. تو ہم نے پوچھا تھا اپنے بندے سے کیا یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یقین میں اضافہ چاہتا ہوں. تو ہم نے ابراہیم کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور پھر انہوں نے ہمارے کنٹرول کو کائنات پہ کمانڈ کرتے دیکھا کہ یہ کائنات چل کیسے رہی ہے. یہ سیارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ ملک، یہ جن، یہ انسان، یہ فضا، یہ ہوا، یہ آگ، یہ سمندر، یہ سب چل کیسے رہا، اس میں حرکت کیسے ہو رہی ہے. ہم نے دکھایا جہاں سے کنٹرول ہو رہا تھا. تو پوچھا تھا ابراہیم نے یہ جمال کون ہے؟ سے کیا پوچھا گیا ہے؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے کہا سارے پردے ہٹ جائیں، سارے پردے ہٹ جائیں، یقین جہاں ہے وہی رہے گا. ابراہیم نے کہا اضافہ چاہتا ہوں. قرآنی قصے ہیں، قرآنی قصے ہیں. حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن میں ہے. مجھے دکھا اپنا کنٹرول کائنات پہ، دکھا اپنا اختیار، دکھا وہی اختیار جو ابراہیم کو دکھایا گیا اسی کو ولایت کہتے ہیں. آپ کاغذ پہ لکھا ہوا لفظ سمجھ رہے ہیں؟ کنٹرول کائنات دے دی اس نے، کر دے دی طاقت. اس میں کوئی کیوں چل رہا ہے؟ جب اعلان کیا میں ولی، سرکار ولی اور یہ ولی، تو تینوں میں سے کوئی حاکم ہے اور کوئی حاکم کا وارث ہے اور کوئی وارث کا وارث ہے. حاکم ہے خدا، وارث ہے محمد، محمد کا وارث ہے علی. کسی کو دعویٰ ہو تو یہ آیات ولایت میں آ کے دکھا، جیسی ولایت اس کی ویسی ولایت اس کی، ویسی ولایت اس کی. یہ ہے ولی کے معنی. وہ علی جانے والی تھی اور حجاج بن یوسف کے دور میں اس جرم میں پکڑا گیا تھا اس کو کہ وہ ہر قدم پہ کہتی تھی یا علی یا علی. حکومت کا اعلان تھا علی کا نام نہ لیا جائے. وہ تو
جان جان کے نکل رہی تھی، بازار سے گزر رہی تھی، عمر اس کی تھی 90 برس، بوڑھی خاتون، تو اس کو اب موت کا کیا خوف؟ 90 سال والے کو کیا اب بھی جینے کی ہوس ہوگی؟ یعنی سب منزلوں سے گزر چکی، اور وہ کہہ رہی علی، ہاتھ میں عصا، اور ہر قدم پہ کہتی ہے یا علی۔ سپاہی دوڑے، پکڑ لیا کہ تجھے نہیں معلوم، شارع پہ علی کا نام نہیں لیا جائے۔ حکومت نے اعلان کیا کہ تمہیں لوں گی نا، تم کیا کرو گے؟ کہ حاکم کے سامنے تمہیں لے جاؤ، تم نے حکومت کا جرم کیا ہے، کہ لے جاؤ۔ ظالم یا بے، اسے کیا پرواہ، چلو لے چلو۔ وہ آ گئی، حجاج نے کہا اچھا تو ہے، بڑا نام سنا ہے، حرہ بنت حلیم سعدیہ، تو حلیم سعدیہ کی بیٹی ہے؟ حرہ، کہاں وہی ہوں میں، وہی ہوں حرہ، اب نامی اس کا حرہ، آزاد، غلام نہیں ہے، ذہنیت کی بھی غلام نہیں ہے۔ اس نے کہا تجھے معلوم نہیں، تو قتل کر دیا جائے گا تجھے، جرم ہے علی کا نام لینا۔ کہا تو مجھے قتل کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایسے ایسے سینکڑوں سر علی پر سے قربان۔ کہ تو نے ایک جرم نہیں، کئی جرم ہیں تیرے نام سے۔ کہ اور کون سے جرم ہے؟ کہ تو علی کو اور لوگوں پر فوقیت دیتی ہے، اور لوگوں پر۔ حجاج نے اور نہیں کہا، یہ میں کہا، اور کو اور کہیں گے، اور کو اور کہیں گے۔ ایک روٹی آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور روٹی ہے، تو اور کے معنی بہت، اور بھی ہے، تو اوروں پہ فوقیت دیتی ہے۔ کہ تو نے جھوٹ سنا ہے، بتانے والا جھوٹا، کہ ہم گواہ بلاتے ہیں، گواہ بلاتے ہیں جنہوں نے تیری اس بات کو سنا ہے کہ تو علی کو سب سے اعلیٰ سمجھتی ہے، کہ جھوٹا ہے، بلا میرے سامنے، بلا میرے سامنے۔ کئی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے کہ امیر ہم نے اس سے یہ سنا کہ علی سب سے اعلیٰ ہے، اوروں سے افضل ہے، یہ کہا اس نے کہ تم جھوٹے ہو، اوروں پہ نہیں فضیلت دیتی، میں علی کو فضیلت دیتی ہوں، آدم پہ، نوح پہ، ابراہیم پہ، موسیٰ پہ، عیسیٰ پہ۔ سچ یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ سب تو نہیں سنا نا، موضوع میں جتنا آ رہا ہے اتنا سنا۔ جب منزل آئی پوچھتا گیا آدم سے کیسے افضل ہے، اس نے کہا ایک دعوے پر 10 دلیلیں رکھتی ہوں، اور ہر آیت قرآن سے پڑھوں گی کہ علی آدم سے افضل کیسے ہے۔ اس نے کہا نوح سے کیسے افضل، اور لوط سے کیسے افضل۔ آیتیں پڑھنی شروع کر دیں کہ اللہ نے نوح سے نہیں کہا کہ تمہاری بیوی خائنہ ہے، لوط سے نہیں کہا کہ تمہاری اہل نہیں ہے، وہ خیانت کر رہی ہے دین کے معاملے میں۔ ارے نوح اور لوط ایسے پیغمبر جن کی بیویاں خائنہ نکل گئی، علی کی بیوی سیدہ افضل ہے، نوح سے بھی افضل۔
ابراہیم سے بھی افضل. منزل آئی حضرت ابراہیم کی، یہ سنانا تھا. میں واقعہ سناؤں گا تو تقریر اسی پہ ختم ہو جائے گی، پھر کبھی سنا دیں گے. اور پڑھ بھی چکے ہیں کئی بار، چھپی ہوئی تقریروں میں بھی موجود ہے، سی ڈی پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. حجاج نے کہا ابراہیم سے کیسے افضل ہیں علی؟ آیت پڑھی قرآن، ابراہیم نے کہا اللہ سے مجھے دکھا کیسے کائنات کنٹرول ہوتی ہے. تو اللہ نے ابراہیم سے پوچھا یقین نہیں ہے؟ ان کا یقین ہے، اضافہ چاہتا ہوں. اور جب علی سے پوچھا گیا کہ اضافہ کیسا، پردے ہٹتے جائیں، جہاں پہ ایمان ہے وہی رہے. دیکھیں اس پہ غور کر لیجئے، وہ کتنی عالمہ ہے پہلے یہ سوچئے. اب آگے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابراہیم نے کہا دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا. اب وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یقین کی 3 منزلیں ہیں. یقین کی 3 منزلیں ہیں. علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین. علی یقین کی 3 منزلوں پہ فائز تھے. ہر ایک کو 3 یقین کی منزلیں نہیں ملی. کسی کو علم الیقین مل گیا، کسی کو حق الیقین مل گیا، کسی کو عین الیقین یعنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کیا. اور علم الیقین تو آپ کو پتا ہی ہے کہ جب موسیٰ نے کہا میں بہت بڑا عالم ہوں اس امت میں، تو اللہ نے کہا جاؤ وہاں جاؤ. اوپر بھی اوپر ایک اور عالم ہے، پھر اس پر بھی ایک اور عالم، پھر اس پر بھی ایک اور سب سے اوپر میں ہوں. تو علم الیقین کی منزل پر موسیٰ کو فائز کیا گیا تاکہ عین الیقین سے علم الیقین سمجھیں اور اس کو حق سمجھ کر پھر حق الیقین پر آئیں. تو آنکھ سے دیکھا موسیٰ نے، گئے علم سیکھنے تاکہ علم الیقین ہو جائے. یہ یقین ہو جائے کہ عالم پر عالم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے عالم پر عالم بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ علم محدود نہیں ہے، جامد نہیں ہے، غائب نہیں ہے. علم جامد نہیں، حرکت میں ہے. علم جمتا نہیں، حرکت میں. علم غائب نہیں، علم حاضر ہے، ڈھونڈنا نہیں پڑتا. عقل ہے تو علم سامنے آ جاتا ہے، غائب نہیں ہے کہ کہیں غیب سے ڈھونڈ کے لاؤ. حاضر ہے وہ علم، حاضر. اب آپ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں کیا سمجھانا، تقریر میں پھر بہت گھیر ہو جاتی ہے مسائل میں. ارے بھائی جس نے کہا ہلاک ہو جاتا میں، تو اس نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یا علی ہر مسئلہ آپ پلک چھپکتے میں کیسے بتا دیتے ہیں؟ علی نے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ. کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. کہا کیسے بتا دیا؟ کہا سامنے کی بات ہے. علم حاضر ہے، جاہل کے لیے بھی علم حاضر ہے. ایک اور بتا دیا. کہا بس ایسا ہی علی نے دیکھا اور بتا دیا. جیسے تو نے اپنا ہاتھ دیکھا ایسے میں کائنات دیکھ رہا ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ البتہ ہاتھ کیوں اٹھوایا؟ تاکہ ہتھیلی سامنے آئے. کائنات علی ہتھیلی میں دیکھتے تھے. اور حدیث پڑھ لینا کتابوں میں، جب مہدی آئیں گے تو ہتھیلی میں کائنات ہے.
آنکھ سے دیکھ کر جاؤ، پھر آنکھ سے دیکھو۔ کہاں پہ جاؤ؟ مجموع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہیں ملے گا۔ موسیٰ نے کہا اپنے نائب سے، یوشع بن نون سے، ناشتہ بناؤ۔ انہوں نے ایک مچھلی بھون لی، ٹوکری میں رکھ لی۔ اللہ سے پوچھا ہمیں کیا پتا مجموع البحران کہاں ہے؟ اللہ نے کہا یہ ناشتہ تو تم نے جو تیار کیا نا، یہ یوشع نے جو مچھلی بھونی ہے تمہارے لیے، جہاں پہ یہ مچھلی ٹوٹ کے سمندر میں جائے وہی مجموع البحران۔ ارے ایک مچھلی نبی کو بتائے گی۔ علم کی منزلیں ہیں، علم کی مچھلی گائیڈ کرے گی۔ علم کی منزلیں سمجھ سے باہر بات ہے کہ موسیٰ کی منزلیں دیکھ کر بھی لوگ بحث کرتے ہیں آیت علی پر۔ آپ کیا اور آپ کا علم کیا؟ موسیٰ سے پوچھو، موسیٰ سے پوچھو۔ اور وہ اتفاق سے پیچھے پیچھے چل رہے تھے یوشع بن نون، جانے کس وقت ٹوکری سے مچھلی کود گئی۔ آگے چل کے موسیٰ نے کہا بھیا بھوک لگی، لاؤ میرا ناشتہ۔ اب جو ٹوکری دیکھی، کہا وہ تو پہلے ہی ٹوکری خالی ہو گئی تھی، میں نے آپ کو بتایا نہیں خواب سے۔ کہا بھائی کہاں پر یہ ہوا واقعہ؟ کہا ہم نے دیکھا اس کو کودتے ہوئے۔ کہا رے وہی تو جگہ ہے جہاں جانا ہے، ناشتہ بھول گئے۔ اگر علم میں کھانا کھانا رہے تو علم نہیں آتا۔ یہ سبجیکٹ الگ ہے، علم الگ ہے اور یہ الگ ہے، یہ الگ سبجیکٹ۔ پھر وہ اسی کے ہیں، پھر انہیں ساری نعمت مبارک بلکہ پورا نعمت خانہ۔ تو جو نعمت خانے کو نعمت سمجھتا ہو وہ انعمتا علی کے لیے کیسے سمجھے گا؟ اس لیے کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ غبی ہو جاتا ہے، جماعت کی رگیں موٹی ہو جاتی ہے۔ تو کہیں تو کھانا جائے گا، جب جسم پھلا چکا تو رگوں کو پھلائے گا، دماغ پھول کے کتا ہو جائے گا، کھوپڑی تو اتنی بڑی ہے، اس میں تو ہوا بھر گئی، اور خدا نہ کرے کسی کے دماغ میں ہوا بھر گیا، زمانے کی ہوا۔ تم کا واپس چلو وہی جگہ جہاں ملاقات ہوگی۔ تو وہ واپس آئے کہ یہاں پر یوشع نے کہا اس جگہ پر ٹوکری سے کودی تھی مچھلی، عجیب مچھلی تھی، بھنی ہوئی تھی، مر چکی تھی، پانی دیکھ کے زندہ ہو گئی۔ پانی اس نے دیکھا زندہ ہو گئی، حالانکہ بھن چکی تھی، آگ پہ بھنی گئی۔ پتہ چلا مچھلی آگ پہ جلتی نہیں، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ اس لیے کہ السمک فی الماء، مچھلی پانی ساتھ نہیں چھوڑتے، کہیں پانی نظر آ جائے مچھلی زندہ، مری مچھلی زندہ ہو جاتی ہے پانی، اور اگر کسی نے کھا لیا تو اسے پیاس لگ رہا، پانی پانی، اب کیا ہوا، مچھلی کھائی، طلب کر رہی، مر گئی، کٹ گئی، ٹکڑے ہو گئی، لیکن رشتہ نہیں توڑ رہی پانی سے۔ تو یہ فی جو آتا ہے نا، تو فی کو سمجھانے کے لیے عربی میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ فی کا لفظ جہاں آ جائے دو چیزوں کے درمیان، تو وہ رشتہ اتنا مستحکم ہوتا ہے جیسے مچھلی اور پانی اور مچھلی کا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
مچھلی پانی کے ساتھ جل جائے، بھن جائے، کٹ جائے، پانی کا ساتھ نہیں چھوڑتی، مر جاؤ، کٹ جاؤ، مودت ختم نہ ہو، یہ ہے مودت۔ نہیں چھوڑتے۔ مچھلی پانی کو کب چھوڑ دیتی ہے؟ جو ہم مودت چھوڑ دیں۔ ہم وہ مچھلی ہیں جو مودت کے پانی میں تیرتے ہیں تاکہ زندہ رہیں۔ پانی طہارت ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ تو مچھلی کٹ گئی، مر گئی، پانی کی طلب۔ تم کہیں بھی ہو، مودت کی طلب کمی نہیں ہوتی۔ ہزاروں مجلسیں سن کے بھی کوئی یہ نہیں کہتا شیر ہو گئے، ارے اور فضائل، قدرت دن بڑھاتی چلی گئی۔ عاشور کو 10 دن کا محرم، پھر چہلم کا ہوا، پھر 8 ربیع الاول۔ شیر جو نہیں ہوتے، علی نے کہا کہ 2 آدمی کبھی شیر نہیں ہوں گے، ایک دولت جمع کرنے والا، ایک علم جمع کرنے والا۔ کبھی شیر ہی نہیں ہوتی، دولت والے اور دولت اور دولت، علم والا اور علم اور علم۔ وہی سیکھنے تو موسیٰ گئے ہیں۔ مچھلی بتا رہی، مچھلی بتا رہی ہے میں کیسی محبت پانی سے کرتی ہوں کہ مجھ میں زندگی کے آثار آ جاتے ہیں پانی کو دیکھ کر۔ تم اپنا رشتہ علم سے ایسے رکھو جیسے مچھلی پانی سے رکھتی ہے، یہ سکھانا تھا موسیٰ کو۔ پھر بات کی باتیں ہیں، وہ تو پھر بات کی باتیں ہیں کہ ایک نوجوان وہاں پہ مل ہی گیا اور موس کا دوسری طرف تھے، پش کی طرف سے گئے اور کہا یہاں پہ اگر مچھلی گئی ہے تو یوشع پھر یہ وہی ہیں جن کے پاس بھیجا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے تشریف لائے؟ خود نہیں آئے ہیں، اللہ نے تمہارے پاس بھجوایا، اللہ نے تمہارے پاس بھجوایا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں پریشانی کی ہوتی ہیں۔ حضرت لقمان کا پورا سورہ قرآن میں ہے، حضرت دانیال کا ذکر ہے، اس طرح خضر کا ذکر ہے، لیکن لوگ شکوک میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی تھے کہ ولی تھے۔ جہاں ہے تفسیر میں بتا دیا گیا سکندر ذوالقرنین کون تھے، 3 جگہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سکندر ذوالقرنین کا۔ اللہ نے کہا کہ وہ ہمارا ولی تھا، وہ بندہ ایک ولی تھا۔ ایسے ہی خضر کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہیں اور کچھ کہتے ہیں ولی ہیں، لیکن نہ نبی نہ ولی۔ یہاں پر موسیٰ کے قصے میں اللہ نے عجیب بات کہی کہ موسیٰ وہاں جاؤ، تم کو ایک فتح ملے گا، چھوٹی فتح ملے گا، یعنی ایک جوان ملے گا۔ فتح عربی میں کہتے ہیں جوان کو، فتح کہتے ہیں جوان کو۔ اللہ نے کہا فتح سے ملاقات کرو تو تمہیں پتہ چلے گا علم کیا ہے۔ موسیٰ سے یہ نہیں کہا کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، فتح ایک جوان۔ یہ جوان کا لفظ کیا نبی اور ولی سے افضل ہے؟ یہ پوچھے کس سے کہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تو 2 جگہ استعمال کیا اللہ نے، ایک قرآن میں، ایک حدیث قدسی فرمان رسول میں، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں سوا علی کے۔ اسی سے سمجھ لیجئے کہ موسیٰ کس کے پاس گئے ہیں، لا فتح سے سمجھ لیجئے نا، نہیں سمجھ میں آ رہا، لا فتح کوئی جوان نہیں ہے سوا علی کے۔ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، سامنے کی بات ہے۔ فتح سے پتہ لگا لیجئے، فتح ایسی لکھتے ہیں جیسے پتہ لکھتے ہیں۔ اب
آواز تو ایک ہی ساؤنڈ ایک ہے، بس یہ کہ عربی کے قاعدے میں جیسے موسیٰ لکھا، عیسیٰ لکھا، قربہ لکھا، چھوٹا الف چھوٹی یہ پہ بنا دیا، وہی فتح ہے۔ لا فتح، فتح نہیں ہے، فتح ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا فتح کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سا جوان ہے جس کو فتح کہتے ہیں؟ ہر جوان کو فتح نہیں کہتے، یہ مخصوص کسی کا نام ہے تو کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کو ہمارے یہاں فتح کہتے ہیں جس نے کبھی بت کے آگے سر نہ جھکایا۔ اب سمجھ میں آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا بالفتح۔ تو کیسے رحمت فرمائی آپ نے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ اچھا اللہ نے بھیجا ہے، آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا جی، فرمانے خدا پر آئے، سیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مشکل منزل ہے، مشکل منزل ہے، آپ کو اگر سیکھنے کا شوق ہے، علم سیکھنے کا شوق ہے، تو دیکھیے جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہو سوال نہ کیجیے۔ اگر آپ نے اس اصول کے مطابق عمل نہیں کیا تو ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہوگا۔ پہلے وعدہ کیجئے بولیں گے نہیں آپ؟ موسیٰ نے کہا نہیں، ہم نہیں بولیں گے۔ کہا بس پھر ساتھ چلو، سیکھنے کا عمل تمہارا شروع ہو گیا، ساتھ چلو۔ چلے، دریا پار کرنا، کشتیاں بہت تھیں، ایک کشتی میں بیٹھے حضرت خضر، موسیٰ بھی بیٹھے، کشتی بالکل نئی تھی، چمچماتی ہوئی، بیٹھے کشتی میں، اور موسیٰ دیکھ رہے ہیں، جیب سے چاقو نکالا، عجیب ولی ہے جو جیب میں چاقو رکھتا، چاقو نکالا، کشتی کو توڑنا شروع کیا، کشتی میں سوراخ کر، حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی نئی کشتی ہے، توڑے دے رہے ہیں آپ؟ ارے وہ تو ایک تو کنارے پہنچا رہا، آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا دیکھو ابھی کنارہ آیا نہیں، یہیں سے واپس ہو جاؤ، یہیں سے واپس ہو جاؤ، تم نہیں سیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر سے کیسی باتیں یہ ہو رہی ہیں؟ حکم اللہ نہ ہوتا تو کیوں آتے؟ موسیٰ کو بھی معلوم ہے سب کچھ فرمان خدا ہے، اس پہ عمل کر لیا تو نبوت ہے۔ جب نبوت فرمان الہی پہ رہتی ہے تو امت کیسے ٹکی رہ سکتی ہے فرمان رسول نہ مان؟ تو موسیٰ کو حیرانی ہوئی، لکھنے والوں نے تفسیر قرآن میں لکھ دیا علم کی پہلی منزل حیرانی ہے، وہ علمی ہی نہیں جس پر حیرانی نہ ہو، علم حیران کر، اور پھر جب اپنا جائے تو حیرت ختم ہو جاتی، پھر نیا علم آ جاتا، پھر حیرت، ارے ہوا پہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، حیرت، کمپیوٹر کام کر رہا ہے، حیرت، کوئی بات نہیں، عام ہو گئے، کتنے جہاز اڑ گئے 200 سال، کوئی بات نہیں، لیکن پہلی منزل پر علم سامنے آیا، حیرت، موسیٰ حیرت میں، اور وہ کہنے ساتھ آپ کا ہمارا نہیں ہو سکتا، جائیے، کہا غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، سرکار آپ نہیں بولیں گے، غیر سوچے سمجھے بول دیے تھے، کہ بس چپ چلیے دیکھتے رہیے کیا ہوگا۔ چلے، ایک گاؤں طے کیا، دوسرے گاؤں میں داخل ہوئے، دیکھا بہت سے بچے کھیل رہے، اس میں خضر اندر چلے اور ایک بچے کو پکڑ کے کھسیٹتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے لے گئے،
اور وہی چاقو نکالا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ زانو پیٹ لیا حضرت موسیٰ نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس بچے کو کیوں مار ڈالا؟ ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ اپنے وعدے پر قائم نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اب نہیں، چلے گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا کھانا کھلا، وہ بخیل گاؤں تھا کہ کوئی کھانا وانا نہیں، بھاگے، ایسے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں مانگنے والے۔ حضرت خضر آگے بڑھ گئے، بارش شروع ہو گئی، دیکھا ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے، برستے پانی میں خضر کھڑے ہو گئے، اینٹوں پہ اینٹیں رکھ رہے ہیں، پلاسٹر کر رہے ہیں، دیوار صحیح کر رہے ہیں، دیوار بنا۔ حضرت موسیٰ کھڑے بھیگ رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، گاؤں والوں نے کھانے کو نہیں دیا اور بارش ہو رہی ہے اور بھیگتے میں آپ یہاں رک گئے، یہ دیوار کائے کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ کہا خضر نے بھئی 3 بار کی غلطیاں معاف ہیں، چوتھی معاف نہیں ہے، ایسی امت بچی۔ ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، اگر چوتھی غلطی کر لیتے، شام کی طرف رخ کرتے علی کو چھوڑ کے، تو پتہ چلتا۔ تو علی کی ذوالفقار بھی سلبوں کو دیکھ رہی ہے، مومن آنے والے ہیں، نسل میں آنے والے ہیں، ابھی نہیں سدھرے، آگے سدھر جائیں گے۔ تو یہ غلطیاں معاف ہو رہی تھیں کہ سلبوں میں مومن آ رہے تھے، جس سے بچ گئے چوتھی غلطی سے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو ساتھ نہیں ہو سکتا، اب آپ چاہیے، یہیں تک ہمارا آپ کا ساتھ تھا۔ 18واں سورہ سورہ کہف، غور سے پڑھیے، میں ترجمے کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا، آپ کا جو حکم، ہم واپس جاتے ہیں، بتا دو دیجیے یہ تھا کیا؟ جس پہ توریت اتری ہے، جو ایک قوم بنی اسرائیل چھوڑ کر گیا ہے، جس کے سینکڑوں معجزات قرآن میں موجود ہیں، ید بیضا، عصا، اژدہا بنتا ہے، فرعون جیسے کو غرق کر دیتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہے بتا تو دیجئے یہ تھا کیا؟ ٹھہرو بتاتا ہوں۔ وہ کشتی والا مومن تھا، کشتی کا جو مالک تھا وہ اس سے زیادہ پیسے اس لیے لے رہا تھا کہ کشتی نہیں تھی، ہم نے توڑ دی تاکہ مومن کے پیسے بچ جائیں، اس سے زیادہ رقم مالک نہ لے، ہم نے اس کا بھلا کر دیا۔ اب وہ زیادہ پیسے دیکھے گا، کشتی تو ٹوٹ گئی، وہ بنوانے میں لگ جائے گا، پیسے جو کچھ مل رہے ہیں اجرت کے دے دے گا اس کو، مومن کو۔ یہ کام میں نے کر دیا۔ کہا یہ بچے کو کیوں مارا؟ کہا یہ بڑا ہو کے کافر نکلتا اور اپنے ماں باپ کو بہت پریشان کرتا، ماں باپ اس سے عاجز آ رہا، ہم نے اسے مار دیا تاکہ وہ مومن ماں باپ جو ہیں انہیں اس سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ وہ دونوں ماں باپ جو ہیں اس کے، وہ صبح اٹھتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، دن بھر آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، وہ ایسے مومن ہیں کہ اس کی اذیتوں سے انہیں بچا لیا۔ کہا اچھا یہ دیوار، کہ اس کے نیچے خزانہ، وہ ایک یتیم کا خزانہ، اگر یہ دیوار کھل جائے،
خزانہ ظاہر ہو جاتا بارش میں، اور یہ گاؤں والے آپ نے دیکھا کتنے بخیل تھے، یہ لوٹ لے گا۔ یتیم کو اس کے باپ کی وراثت نہ ملتی جو یہاں دفن ہے۔ ہم نے رک کر اس خزانے کو گاؤں والوں سے چھپایا کہ یتیم جب بڑا ہوگا تو خود ہی تلاش کر لے گا کہ میرے باپ نے امانت کس دیوار میں رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بے شک علم کی شان، کیا کہنا، شکر ہے میرے پروردگار کا کہ اس نے آنکھوں سے علم دکھا دیا۔ عین الیقین، آپ سمجھے تھے میں کہاں چلا گیا؟ اچھا یہ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، 10-11 برس کے تھے تو جب قرآن پڑھتے تھے تو حاشیے پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا، تفسیر تو نوٹ بک میں لکھ لیتے کہ یہ دلچسپ قصہ ہے قرآن کا، اسے لکھ لو۔ اس طرح لکھتے لکھتے خطیب بن گئے۔ جب بہت سا جمع ہو گیا تو ہم نے کہا اب سنائیں کسی کو، تو سنانے نکل پڑے۔ اسی عمر میں لوگ غور سے سننے لگے، ہم خطیب بنتے چلے گئے۔ شروعات قرآن سے ہو گئی۔ میں نے یہ واقعہ لکھ لیا اپنی ڈائری میں، تفسیر بھی لکھ لی۔ اب حیرانی یہ تھی کہ بھائی ماں باپ کو تو یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ کافر نکلنے والا۔ خضر نے ان کے لڑکے کو تو مار ڈالا، تو انہوں نے کیا خطا کی تھی ماں باپ نے؟ چکراتے رہے، برسوں گزرتے رہے، جوان ہو گئے، مجلسیں پڑھتے بڈھے ہو گئے۔ تلاش جاری رہی۔ یہ ایک چیز کی تلاش بتا رہا ہوں، یہ نہیں سمجھے گا پوری عمر میں ایک ہی چیز تلاش کی، ایسی ہزاروں ڈائری میں نوٹ، تلاش جاری ذہن میں، اس کتاب میں مل جائے، اس کتاب میں مل جائے، یہاں مل جائے، یہاں مل جائے۔ یہ ہوا کیا؟ یہ خضر نے بچے کو کیوں مار ڈالا؟ ڈھونڈتے رہے، پھر ایک دن ہمیں خزانہ مل گیا۔ اسی کو ریسرچ کہتے ہیں۔ اسد نقوی نے کہا ریسرچ، اسی کو ریسرچ تحقیق کہتے ہیں۔ خطابت کے ساتھ تحقیق ضروری ہے، ورنہ کہیں سے بھی بات پوچھی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال نہ آیا ہو، لیکن میں نے جب پڑھا تھا تو سوال قائم ہو گیا تھا۔ تو میں نے سوچا تھا جب میرے ذہن میں سوال اٹھا ہے تو کوئی بھی پوچھ سکتا ہے تو قرآنی قصہ، آنکھ بند کر کے ایمان لانا ہے کہ خضر نے بچے کو مار ڈالا۔ لیکن تجسس بھی تو ہے، اس کے کئی پہلو بھی تو ہیں، آیات کو سمجھنا ہے۔ تو پھر ایک دن امام صادق کا ایک قول مل گیا، اور پھر ہم منزل پہ پہنچ گئے۔ بھائی اس پہ غور کر لیں کہ منزل پہ پہنچنا، جو دولت ملتی ہے خزانہ جمع کرنے والوں، جتنی خوشی اس کو دولت پر ہو، اتنی ہی خوشی تحقیق کرنے والے اپنی مراد پانے میں ہے۔ اور پھر ایک بات اور اسی وقت پتہ چل گئی، اور اس پہ میں نے یقین کر لیا، وہ یہ کہ کوئی سوال، بہت غور سے سنیے گا جو بات کہہ رہا ہوں میں، یہ بڑے کام کی بات ہے آپ، کوئی سوال ہمارے ذہن میں قرآن کی کسی آیت پر، فرمان رسول پر اگر قائم ہو رہا ہے اور سوال ذہن میں کسی کے آ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سوال صرف اس کے ذہن میں آیا، کبھی نہ کبھی امام سے یہ سوال پوچھا گیا ہوگا۔ یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو واقعہ یوں پڑھا میں نے کتاب میں کہ بزم جعفر
جعفر صادق کی سجی ہوئی تھی، اور راوی نے پوچھا کہ خضر نے جس بچے کو مار ڈالا تو ماں باپ کو اس کا کیا صلہ ملا؟ ان کی تو اولاد ماری گئی۔ تو امام مسکرائے اور سوا آل محمد کے، اس لیے رسول کا فرمان ہے کہ اہل بیت اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو ہر آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ امام مسکرائے اور مسکرا کر کہا سنو، بیٹا مر گیا ان کا، خضر نے مار ڈالا اس لیے کہ وہ کافر نکلنے والا تھا۔ پھر ان ماں باپ کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے 70,000 پیغمبر آئے۔ وہ ہو گئی تقریر، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ ایک بیٹی عطا کی، تو اب یوں پھر ریسرچ میں 50 معلومات ایک بات میں ہوتی ہے، اگر معصوم کا قول ہے تو 1,00,000 باتیں اس میں معلوم ہوتی ہیں۔ جب یہ پڑھا تو پتا چلا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، تو اس میں 70,000 کو گھٹائیے تو 70 تو وہ ہیں جو ان بوڑھے اور بوڑھی کی بیٹی کی نسل میں آئے۔ اب پوچھنا اللہ سے یہ ہے کہ بیٹی کی نسل میں 70,000 پیغمبر پیدا کر دیے اور کسی نے بحث نہیں کی۔ انجیل میں بھی لکھا ہے، توریت میں بھی لکھا ہے، اور 12 بیٹے فاطمہ بنت اسد کے 12 بیٹے امام ہو گئے۔ پتہ لگاؤ کہ خضر کا عمل کتنا عظیم تھا، خضر کا عمل کتنا عظیم تھا۔ اب اللہ بتانا یہ چاہتا تھا خضر کے علم سے کہ ہم کو معلوم ہے کس کی اولاد کافر نکلنے والی ہے۔ اگر اسی طرح سب کی گردنیں ہم توڑ رہے ہوتے تو کیا دنیا میں کافر ہوتے؟ پھر سے سمجھ لو نا، خضر نے کیا سمجھایا؟ توحید سمجھائی، اللہ کی شان سمجھائی ایک بچے کو مار کے، کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم منافق دیکھتے، یہ 5 سال کا منافق ابھی تو بچہ ہے، بہت بڑا منافق نکلے گا، کاٹ دو اس کی گردن۔ خضر جیسے بہت سے آتے ہو گردنیں کاٹ رہے، یہ بڑا ہو کے یہ بنے گا۔ بتائیے اپنی قدرت، اتنے موذی چھوڑ دیے۔ پھر شان اہل بیت دیکھو، شان اہل بیت کیا ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ علی کے ہر دشمن کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے؟ پھر تم دیکھتے علی کی مادی حکومت بھی دیکھ لیتے۔ یہی تو ہم نہیں کرتے، یہ تو ہم نے دکھایا، اس لیے اتنا بڑا صلہ دینا پڑا کہ ہمیں دکھانا تھا کہ ہم جانتے ہیں کون کافر نکلے گا، کون منافق نکلے گا، ہم مارتے نہیں۔ اسی کو قضا قدر کہتے ہیں، اسی کو مشیت کہتے ہیں۔ صلہ جو اتنا بڑا دے دیا، 70,000 انبیاء، وہ 70 کے سب کے خاندان اور علاقے موجود جو اس کی نسل میں آئے۔ اب کتنے بچے؟ کسی نے بیٹھ کے حساب لگایا کہ 1,00,000 میں سے 24,000 میں سے نکل گئے 70، تھوڑے سے اور بچ گئے، 54,000 پھر بھی بچ گئے۔ 70 تو وہ ہو گئے، اب 54 کا کیا ہوگا؟ 25-30 تو نام ہے قرآن میں، وہ سب بچوں کو بھی یاد ہے۔ آدم، نوح، شعیب، لوط، ہود، صالح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، دانیال، سلیمان،
داؤد، عیسیٰ، زکریا، یہی بات ختم، بات ختم۔ تو بس یہ 25، 30، 54,000 کا کیا ہوگا؟ اب سن لو، 54,000 کا کیا ہوگا؟ کیسے جوڑو گے؟ کہاں آ گئے یہ 54,000؟ وہ کون سی سرزمین تھی جہاں یہ 54 آئے؟ ارے کہیں تو نام و نشان ملتا کہ یہاں ایک پیغمبر آیا تھا، یہاں ایک پیغمبر آیا تھا، یہاں ایک پیغمبر آیا تھا، کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ تو کوئی سلسلہ جیسے 70,000 کا مل گیا امام کے بتانے پر، ایسے ہی 54,000 کا بھی مل جائے گا۔ ابھی میں سمجھائے دیتا ہوں، نبی کبھی بھی سوا نبی کے صلب کے کہیں نہیں جاتا۔ اسماعیل سے بات شروع ہوئی اور ابو طالب پہ ختم، سب نبی تھے۔ سن لیجئے، نبوت ابو طالب عربی میں، اور مصنف پہلے ہی کہہ دیتا ہے، پہلے اسے رد کرو کہ ابو طالب نبی نہیں تھے، پھر ایمان پہ بحث کرنا۔ کہہ رہا ہے مجھے دعویٰ ہے کہ ابو طالب نبی تھے، تم رد کرو، وہ بتاؤ کون سی شان ہے نبی کی جو ابو طالب میں نہیں تھی۔ یہاں سے اترنا، پھر آنا، پھر پتا چلے گا نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، اور نبی کو بھی پالا، ولی کو بھی پالا، پورا سلسلہ ہے، پورا سلسلہ ہے۔ لیکن میں جملہ کہہ دیتا ہوں، کل بھی مومن رضا کی شب داری میں کہا، وہ بے نیاز تو دو ہی بے نیاز دیکھے، یا اللہ کو بے نیاز دیکھا یا ابو طالب کو بے نیاز۔ کیسا ہوگا، کون سا منصب، کیا مل رہا ہے، ہمیں تو بس ایک بات معلوم ہے، مجھے اپنے بھتیجے کو بچانا ہے۔ اولاد جاتی ہے، اولاد جائے، گلا کٹتا ہے، گلا کٹ جائے۔ وعدہ کیا تھا کہ محمد کوئی ہاتھ تم پر اٹھے گا نہیں، بنی ہاشم کی لاشیں گر جائیں گی، لیکن تمہارے طرف کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ ابو طالب کا وعدہ علی نے نبھا دیا۔ اور میں واپس ہوا اپنی تقریر پر، پھر جناب سیدہ نے کہا تمہیں پیچھے کر دیا اور علی کو بھیج دیا۔ آگے کا جملہ تو سن لو، جو وہاں پہ روکا تھا تو اب تو سن لو، تاکہ بات میں پھر فرمایا جناب سیدہ نے، اور جب علی اور کوئی بہادر مقابل آتا تھا تم بغلیں بجاتے تھے، آج تو علی کی لاش آئے گی، آج تو علی کی لاش آئے گی۔ تمہاری تمنا تھی کہ کسی میدان میں علی کا لاش آئے، لیکن جب لڑائی ختم ہوتی تھی، میرا شوہر جب واپس آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جنگل کی برستی پھوار میں شیر جھوم جھوم کے آ رہا۔ مقابل کا سر کاٹ کر لاتا تھا تو تم سب جمع ہو کر اس کو ایسے دیکھتے تھے جیسے عید کا چاند دیکھتے تھے۔ جیسے عید کا چاند۔ اب سمجھے، جملہ لے لو، نقش کر لو اپنے دل۔ ولایت علی کا پہلا سبق جس نے پڑھایا چاہنے والوں کو، اس کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا۔ پہلا مقدمہ ولایت علی کا زہرا نے لڑا، نام تھا فداک، مقدمہ لڑ رہی تھی ولایت علی کا، ولایت علی کا مقدمہ لڑا۔ پتہ کیسے چلا؟ ہر چیز کا بھید تاریخ میں کھل جاتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جس نے نہج البلاغہ کی شرح 23 جلدوں میں لکھی، شرح لکھی خطبات علی کی،
جو اس کا استاد تھا جس سے علم سیکھا تھا، مسجد میں استاد سے ملنے گیا شاگرد، تو کہا آپ کے راز کی بات ہے استاد، بتائیں گے آپ ہمیں؟ کہاں پوچھیں؟ شفقت ہوتی ہے استاد نے تو پیار سے بات کرتا ہے شاگرد سے، کہاں پوچھیں؟ کہ یہ بتائیے زہرا نے جو دعویٰ کیا تھا فدق کا، ان کا تھا کہ نہیں؟ حق ان کا تھا کہ نہیں؟ بس یہ بتا دیجئے، چپکے سے یہاں گزرے، ہم کو بتا دیجئے۔ استاد نے کہا ہاں حق تھا۔ اس نے واقعہ لکھ دیا، شرح نہج البلاغہ میں یہ واقعہ استاد کا لکھ دیا ابن ابی الخلیل المعتزلی، اس کا نام ہے عبدالحمید ابن ابی الخلیل المعتزلی، معتزلہ فرقے کا۔ کہا حق تھا؟ اس نے دوسرا سوال کیا، کہ جب حق تھا تو دے کیوں نہ دیا؟ کہ وہ ان کی مجبوری تھی۔ کہ مجبوری کیا تھی؟ کہ اگر دے دیتے فدق تو حق زہرا کا ثابت ہو جاتا، دوسرے وقت وہ دوسرا مقدمہ کرتی کہ خلافت علی کی واپس کرنا، اسی روح سے یہ بھی دینا پڑتا۔ استاد نے بتایا شاگرد کو کہ زہرا نے ولایت علی کا مقدمہ لڑا، تو بی بی نے اقدام کیا۔ اللہ اکبر، پڑھتا ہوں جماعت اسلامی میں اور تفصیل ہے اس کی، معصوم موجود ہو اور معصوم پہ حملہ ہو جائے، دوسرے معصوم پر واجب ہوگا کہ وہ دفاع کرے۔ آپ سمجھے؟ اس لیے زین العابدین کو غش میں اللہ نے سلا دیا تھا۔ کیوں؟ حالانکہ اظہار کر دیا انہوں نے، فضہ میرا آسالہ اور میری تلوار۔ حسین نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا آپ کی نصرت کروں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں بچا، عصا پہ تکیہ کروں گا اور تلوار چلاؤں گا۔ پتہ چلا واجب ہے معصوم پر کہ معصوم پر سے اپنی جان دے دے، لیکن نسل کو بچانا تھا، اس لیے خیمے میں بخار میں جہاد ساکت ہو گیا، بخار آ گیا، اب جہاد ساکت ہو گیا۔ تو حسین نے کہا ہاں جہاد تو تمہارے لیے بھی ہے بیٹا، لیکن ہم کو جہاد اصغر کرنا تھا، ہم نے وہ کیا، تم کو جہاد اکبر کرنا۔ بیٹھ گئے زین العابدین خاک پہ، کہا بابا کیا ہمارے جہاد کا ثواب آپ سے بھی زیادہ ہے؟ کہا بے شک، تمہارے جہاد کا ثواب ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کہا بابا کیا ہے جہاد اکبر؟ کہا جہاد اصغر ہے تلوار چلا کر میدان میں شہید ہو جانا، یہ ہے چھوٹا جہاد۔ بڑا جہاد ہے قیدی بن کر ماں بہنوں کو کھلے سر بازار میں دیکھنا۔ اس کو سمجھ لیں تو میں آگے بڑھوں اور میں شاید پڑھ کے 2 جملے تقریر کو ختم کروں اور آپ کے لیے دعا کروں۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ ایک معصوم موجود ہو اور معصوم پہ حملہ ہو جائے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دے، دفاع کرے معصوم کا۔ علی معصوم تھے، حسن اور حسین چھوٹے تھے، 5 اور 6 سال کی عمریں تھی۔ اب کون ہے معصوم؟ کہتے ہیں جب علی پہ حملہ ہوا، تلواریں اٹھیں، تازیانے اٹھے، تو بی بی پہ دروازہ گر چکا تھا، بازو
زخمی ہو چکا تھا، لیکن جب دیکھا علی پہ حملہ ہوا تو علی کی کمر سے لپٹ گئی اور کہا مت مارو ابو الحسن کو۔ ایک ساتھ 5 وار سیدہ پر، جو وار علی کے لیے تھے۔ بہت روگے، بات رونے کی ہے۔ اب سن لو، تقریر ختم ہو گئی، تم نے سن لیا، تفصیل میں پڑھتا ہوں شہادت سیدہ پر، صرف اشارہ کرنا تھا تاکہ آگے کے مسائل سمجھ میں آ جائیں۔ بزم تھی مدینے کی، زین العابدین بیٹھے تھے اور سب سننے آئے تھے واقعہ کربلا، طرح طرح کے سوال کر رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا صرف امام یہ ہمیں بتا دیجیے کہ جتنے قیدی تھے سب سے زیادہ مصیبت کس پر پڑی، سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا؟ پہلے وہ نہیں لگے تو تو نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا۔ جب گریہ تھما تو کہا سن، تمام قیدیوں میں سب سے زیادہ مظلوم میری پھوپھی زینب ہے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری طرف جو تازیانہ اٹھتا تھا پھوپھی آگے بڑھ کے ہم کو بچا لیتی تھی۔ بارے اللہ سے بات